2 दिन سے دیکھا ہے کہ US ملٹری نے کوئی ہر رات 100 ٹارگٹ کے قریب پہ فائر کیا ہے. تو میرے خیال سے اب یہ کوشچن رہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا, کیا ان کا غصہ کچھ حد تک ٹھنڈا ہو چکے ہیں یا نہیں, یا ان کا یہ جو غصہ ہے یہ ایک سسٹینڈ لانگ ٹرم جنگ کی طرف جائیں گے, کیونکہ جو ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ جنگ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو. میرے خیال سے ایران نے تھوڑا سا اپنا جو ہینڈ ہے نا وہ اوور پلے کیا یہ جو 3 طیاروں کو اٹیک کر کے. تو اب یہ ہمارے لیے بھی یہ سوال ہے, آئی تھنک ایران کے لیے بھی یہ سوال ہے, اور وائٹ ہاؤس کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس چل رہے ہیں یہ کس طرح ختم ہوں گے. کون ایسا ممالک ہوگا, شاید پاکستان ہو شاید قطر ہو, جو دونوں سائڈ کو واپس لائے کہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اٹیک کر دیا, اب یہ سیز فائر واپس شروع کرتے ہیں. آل رائٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ یہ ہے, بلکہ میں چاہوں گا ادریس صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ اس کے اندر جو مینشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران ول کنڈکٹ ڈائلاگ ود دا سلطنت آف عمان ٹو ڈیفائن دا فیوچر ایڈمنسٹریشن اینڈ میری ٹائم سروسز ان دا اسٹیٹ آف ہارمز ان ڈسکشن ود دا ادر پرشین گلف لٹرل اسٹیٹس, یعنی کہ کوسٹل اسٹیٹس, ان لائن ود دا ایپلیکیبل انٹرنیشنل لا اینڈ دا سوورن رائٹس آف دا کوسٹل اسٹیٹس آف دا اسٹیٹ آف ہارمز. یعنی کہ اس کے اندر یہ مینشن ہے, ابھی تو 60 دن کا وقت تھا جس کے اندر یہ طے تھا کہ آپ نے ٹول فری اس کو رکھنا ہے, اور جو ڈسکشنز کرنے ہیں کوسٹل اسٹیٹس کے ساتھ مل کے, عمان کے ساتھ مل کے آپ نے ایک فیوچر طے کرنا ہے. تو اس کے اندر اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کل ہم نے نیٹو کا اسٹیٹمنٹ دیکھا, آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پہلے سائڈ پہ رہے, اب ان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ امریکہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ایک بار پھر یہ اگر جہاں سے 25% دنیا کی ضروریات پوری ہوتی ہیں انرجی کی, یہ جگہ اگر چوک پوائنٹ بن جاتی ہے تو اس بار دنیا کس کو ذمہ دار قرار دے گی؟ دیکھیں میرے خیال سے ہمدردیاں جو تھیں نا سیز فائر سے پہلے ایران کے ساتھ تھی پوری دنیا کی. نیٹو دیکھیں آپ, ایشین ایلائز دیکھیں, امریکہ کے بھی جو ایلائز تھے وہ ہمدردی ایران کے ساتھ تھی. مگر یہ جو سب سے آپ نے جو مینشن کیا نا, یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ جو طیاروں پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں, وہ ویسلز پہ, وہ آئی تھنک ایک کانورسیشن چینج کر رہا ہے, کیونکہ آئی تھنک کہ بلیک اینڈ وائٹ کامران صاحب نے بھی بولا کہ یہ لیگل ایکٹ ہے. آپ نے بولا کہ MOU میں بھی تھا کہ یہ عمان سے اور جو کوسٹل ممالک ہے ان سے بات چیت ہوگی. بات چیت شروع ہوئی, بات چیت کے بیچ میں ایران نے اٹیک کر دیا. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے, کیوں اٹیک کیا مجھے خود سمجھ نہیں آیا, ہمارے امریکی سورسز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کیوں کیا, کیونکہ ایران کے پاس اپر ہینڈ تھا. تو میرے خیال سے ایک بڑا کنفیوزنگ سچویشن ہے. اور آپ یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے کہ ایک جو ویسل کو اٹیک کیا وہ قطری ویسل تھا. ایران اور قطر کی بات چیت چل رہی تھی, ریلیشنز بھی مینڈ ہو رہے تھے. تو بڑا کنفیوزنگ ہے کہ انہوں نے اٹیک قطری ویسل کو کیوں کیا. تو یہ ایک بڑے اچھے سوال ہے, جواب ابھی تک نہیں ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو میرے خیال سے اس ٹائم شاید ہمدردیاں ایران کے ساتھ نہیں ہوں.